اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت اور فضیلت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو معصومین کی نگاہ میں آپ کی کیا عظمت اور فضیلت ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے دو راستے ہیں کہ جس ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے، ایک قول معصوم اور دوسرا فعل معصوم۔ جہاں تک قول معصوم کی بات ہے تو میں نے جس حدیث کو ابتدا میں پڑھا، اس حدیث میں جناب زینب کبریٰ کی علمی شخصیت کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اے پھوپھی اماں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، اور ایسی سمجھنے والی ہیں کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ یا بزبان دیگر یہ کہا جائے کہ چوتھے امام آپ کے عالم علم لدنی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور تو یہ قول معصوم ہے۔ اور جہاں تک فعل معصوم کی بات ہے تو جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب کبھی آپ پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اسلام آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب کبھی آپ امام حسین کی بارگاہ میں آتی تھیں تو امام حسین آپ کی تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ عظمت اور یہ احترام یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ چونکہ آپ امام حسین کی بہن تھی، نہیں، جس طریقے سے جناب فاطمہ کی خود ذاتی اتنی فضیلت تھی، اتنی عظمت تھی کہ پیغمبر اسلام آپ کا احترام بجا لایا کرتے تھے، اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذاتی اتنی عظمت و فضیلت تھی کہ امام حسین معصوم آپ کے احترام اور آپ کی تعظیم بجا لانے پر مجبور تھے۔ اور جہاں تک آپ کی عصمت اور جو کہ زیور ہے عورت کے لیے، جس کے جیسا کہ حوالے سے ملتا ہے کیا کہ پردہ نشین ہونا اور عفت حیا، اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ یحییٰ حضرمی کا بیان ہے کہ میں سالہ سال مدینے میں مولا کائنات کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، لیکن کبھی میں نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قد و قامت پر میری نگاہ نہیں پڑی۔ یہ آپ کے پردہ اور آپ کے جو ہے وہ حیا اور آپ کے عفت کا عالم تھا۔ آپ دیکھیے کہ خود یحییٰ حضرمی بیان کرتا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کبھی پیغمبر اسلام کی مزار کے زیارت کے لیے جایا کرتی تھی تو عالم یہ ہوتا تھا کہ دائیں طرف امام حسن علیہ السلام ہوا کرتے تھے، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور آگے آگے مولائے کائنات رہا کرتے تھے۔ اور جب مزار اقدس پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے مولائے کائنات بڑھ کر قندیل مزار کو گل کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جب امام حسن نے اس حوالے سے ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا تو مولا کائنات نے جواب یہ دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر میری بیٹی زینب کے قد و قامت کے اوپر پڑے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایسا احترام تھا، ایسی عفت اور پاک دامنی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ خود معصوم آپ کا احترام بجا لایا کرتے تھے، اور آپ کے قد و قامت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے اس کا اہتمام برتا جاتا تھا۔ تو یہ آپ کی عظمت ذاتی فضیلت تھی۔ اور ذاتی فضیلتی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثلاثۃ من کانت فیہن اجعلہ من الصدیقین۔ پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہوں تو میں اسے صدیقین میں سے قرار دوں گا۔ اور صدیق کیسا مقام ہے؟ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من النبیین والصدیقین، یعنی نبیوں کے بعد جس مرتبے کو ذکر کیا ہے قرآن نے وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ صدیق بہت اعلیٰ مقام ہے۔ صدیقہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، صدیق اکبر مولا کائنات کی ذات تھی۔ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تین چیزیں کسی کے اندر ہوں تو میں اسے صدیق میں سے قرار دوں گا۔ پھر کون سی تین چیزیں؟ کہا الرضا علی قضاء اللہ، کہ اگر کوئی قضاء و قدر الہی پر راضی رہتا ہے تو میں اسے صدیق قرار دوں گا۔ والشکر علی نعماء اللہ، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے تو میں اسے صدیق میں سے قرار دوں گا۔ والصبر علی بلاء اللہ، اور اگر کوئی پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے والی بلا و مصیبت پر صبر کرتا ہے تو میں اسے صدیق قرار دوں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ تین صفات ایسی ہیں، صبر،
شکر اور رضا اگر کسی کے اندر ہو تو پروردگار عالم اسے صدیق میں سے قرار دیتا ہے۔ اگر ان 3 صفات کے حوالے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان 3 صفات میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان 3 صفات میں اعلیٰ ترین مرحلے پر فائز ہیں۔ جہاں تک آپ کی مصیبت پر صبر کرنے کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں ایسے مقام پر جناب زینب کبریٰ نے صبر کیا ہے کہ جہاں پر کوئی عام انسان صبر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی قربانیاں پیش کی اللہ کی راہ میں، لیکن ہر ایک قربانی کے بعد آخر میں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یہی کہہ کر جناب زینب نے کی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ تو یہ صبر ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اور جہاں تک رضا کی بات ہے کہ آپ راضیہ تھیں، تو آپ اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ مضحکہ خیز انداز میں، یعنی مذاق کے انداز میں یہ پوچھا کہ یعنی گویا کہ نیچا دکھانے کے لیے یہ پوچھا کہ کیف رأیت فعل اللہ بأہل بیتک، اے زینب تم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ پروردگار عالم کے فعل کو کیسا پایا؟ تو پر جناب زینب نے بہترین جواب دیا جو آج تک صفحہ تاریخ پر یہ چیز موجود ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے، سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ رضا ہے، رضا علی قضاء اللہ، کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ اس کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور تیسری چیز الشکر علی نعماء اللہ، تو جہاں تک شکر کی بات ہے کہ آپ شاکرہ ہیں تو عزیزان گرامی ایسے مقام پر بھی جناب زینب کبریٰ نے شکر بجا لایا ہے کہ جہاں پر انسان عام طور سے خداوند عالم کا انکار کر بیٹھے۔ آپ دیکھیے کہ کیسا مقام تھا کہ گود کے پالے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیے۔ کربلا میں جنہیں اپنی آغوش میں پالا تھا وہ قربان ہو گئے۔ امام حسین جیسا بھائی کہ جن سے ایک خاص محبت تھی جناب زینب کبریٰ کی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جناب زینب نے قربان کر دیا۔ اور ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ جناب زینب کربلا کے میدان میں نماز شب بجا لاتی ہیں، اور کس طریقے سے، کس شان سے نماز بجا لاتی ہیں کہ چوتھے امام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو ایسے عالم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتی تھیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو آپ دیکھیے ایسے مقام پر کہ جہاں پر کوئی پروردگار عالم کا انکار کر بیٹھے، ایسے مقام پر بھی سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی جو شکر پروردگار عالم بجا لائے اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پروردگار نے کہا کہ یہ 3 صفات اگر کسی کے اندر ہوں تو میں اسے صدیق میں سے قرار دوں گا، اور ان 3 یعنی راضیہ ہونا، شاکرہ ہونا اور صابرہ ہونا اگر ان حوالے سے دیکھا جائے تو جناب زینب کبریٰ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔